الذي أنزل على عبده الكتاب عن القرآن والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم درود شریف بآواز بلند الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی کما تیرے جیا آقا تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا نبی سونے من موڑیا تیری تعریف بچ ہے سارا قرآن تیری تعریف بچ ہے سارا قرآن عرب و عجم دے والیا ہے تیرے جیا کوئی نہیں عرب و عجم دے والیا تیرے بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تکریم رونق محفل جمیع احباب حضرات علماء کرام بالخصوص سالار قافلہ میزبان محترم حضرت علامہ مولانا محمد سفیر احمد ضیائی صاحب لائق تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت جناب قاری محمد بشارت صاحب لائق تعظیم عزیز القدر خطیب اہل سنت مولانا محمد ثناء اللہ قادری صاحب
لائق تعظیم و تکریم جناب محترم حافظ محمد حفیظ کیانی صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کے آغاز میں ہی ایک معذرت کر دوں گا کہ جس وقت تک مجھ سے برداشت ہو سکا میں اس وقت تک گفتگو جاری رکھوں گا، چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حبس اور گرمی اتنی شدید ہے کہ میرے سے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں وہاں تک اپنی گفتگو کو لے کے جاؤں گا۔ آپ حضرات نے کافی دیر انتظار کیا، چونکہ میں ایک اور جگہ پر گفتگو میں نے کرنی تھی، وہاں سے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں اور ابھی ایک جگہ اور میرا انتظار ہو رہا ہے۔ تو تاہم میں اس چیز کو نہیں دیکھتا، چونکہ ان لوگوں سے میرا وعدہ یہ تھا کہ یہاں سے میں فارغ ہوں گا، اگر ہو سکا تو آؤں گا، اگر نہیں تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ بہرحال قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عنوان ہے آج قرآن اور عظمت قرآن اور صاحب قرآن۔ میں بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ آیت کا معنی یہ ہے انہ لقرآن کریم۔ یہ جو ہے نا یہ جس کتاب کا ذکر کیا گیا، پیچھے ذکر ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ لقرآن کریم۔ سنو، یہ قرآن ہے عزت والا۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے عزت والا، بزرگی والا۔ حضرات، آپ احباب قرآن مجید برہان رشید کو پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نبی پاک کے نام ہیں، تو وہاں پر آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے کریم۔ ذہن حاضر ہے؟ اللہ کا نام کریم، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ قرآن کو کریم بتاتا ہے۔ اور ایک اور آیت پڑھنے لگا، میرا رب فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم۔ یہ جو ہے نا یہ قرآن، یہ تو ایک بزرگی اور عزت والے رسول کی بات ہے۔ تو گویا تین چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کریم، قرآن کریم، نبی کریم۔ بڑی عام بات کر رہا ہوں۔ اللہ کریم، قرآن کریم، رسول کریم۔ اللہ کریم ہے یہ بھی قرآن میں ہے، قرآن کریم ہے یہ بھی قرآن میں ہے، رسول کریم ہے یہ بھی قرآن میں ہے۔ اب میں ایک نقطہ فکر اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میرے جتنے بھی سننے والے دوست ہیں، غور کرو، اللہ بھی کریم، قرآن بھی کریم، نبی بھی کریم۔ شرک نہیں ہو گیا؟ یار دیکھیے، میں نے تینوں کا قرآن سے حوالہ دیا۔ اللہ بھی کریم قرآن کہتا ہے، قرآن بھی کریم یہ قرآن کہتا ہے، اور رسول بھی کریم یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اب ذرا غور کرنا، ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ ایک فکر ہے توحید کے نام نہاد ٹھیکیداروں کی، اور ایک فکر ہے رسول کی محبت کے علمداروں کی۔ نام نہاد ٹھیکیدار کی دعوت فکر یہ ہے کہ اللہ کی صفت میں نبی کو شریک مت کرو، کیونکہ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ حاضر ناظر ہے، نبی کو حاضر ناظر مت کہو، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ غیب جانتا ہے، نبی کو غیب دان مت کہو، کیونکہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ مددگار ہے، نبی کو مددگار مت کہو کہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ مختار کل ہے، نبی
نبی کو مختار کل مت کہو کیونکہ شرک ہو جاتا ہے. تو اب میں اسی بحر میں، اسی لہر میں، اسی نہج میں، اسی انداز میں یہ کہتا ہوں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. نبی کو کریم مت کہو کیونکہ شرک ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، زبان کو روکنا ہوگا، لگام دینا ہوگا زبان کو، اس لیے کہ اللہ بھی کریم ہے اور نبی بھی کریم ہے. اگر اس جملے کو تو یہ ڈائریکٹ ہٹ ہوگی قرآن پر، کیونکہ رب کو خود اللہ اپنے آپ کو بھی کریم خود کہتا ہے، نبی کو کریم بھی رب نے کہا ہے، قرآن کو کریم بھی رب نے کہا ہے. تو پتا چلا اگر اللہ کی صفات کسی مخلوق پر، اللہ کی صفات کسی مخلوق پر بولی جائیں شرک نہیں ہوتا. شرک تو جیسے اللہ بھی کریم ہے، نبی بھی کریم، شرک نہیں ہے. اللہ رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، شرک نہیں ہے. جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جگہ پر رحمان و رحیم اللہ ہے. لیکن اب ذرا آگے بڑھو، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. غور کریں، قرآن نے رب کو بھی رحیم کہا اور اسی قرآن نے تمہارے اور میرے نبی کو رحیم کہا. اسی طرح اللہ حفیظ ہے، قرآن نے حضرت یوسف کو حفیظ کہا. اسی طرح اللہ علیم ہے، قرآن نے حضرت سیدنا اسماعیل کو علیم کہا. قرآن اللہ اپنے آپ کو حلیم کہتے ہیں، اللہ حلیم ہے، قرآن نے اللہ کو حلیم کہا اور حضرت ابراہیم کو حلیم کہا. تو میں سوال پوچھتا ہوں، یہ اتنی صفتیں اللہ کی بندے پر آئی ہیں، نبیوں پر آئی ہیں، شرک نہیں ہو گیا؟ شرک نہیں ہو گیا؟ اگر کو ہو گیا تو تمہارا بوتھا ٹوٹ جائے، اس لیے کہ کیا قرآن شرک سکھا رہا ہے تو ماننا پڑے گا. اللہ کی صفات بندے پر بھی آ جائیں شرک نہیں، حیثیت بدلنی پڑے گی، حیثیت بدلنی پڑے گی. تو سن، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اس کی کرامت ذاتی ہے، نبی کریم ہے، اس کو کرامت رب نے عطا کی ہے. اسی طرح اللہ حاضر ناظر ہے ذاتی طور پر، نبی کو حاضر ناظر رب نے بنایا ہے. اللہ غیب جانتا ہے ذاتی طور پر، نبی کو غیب کا علم رب نے عطا کیا ہے. اللہ مختار کل ہے ذاتی طور پر، نبی کو اختیارات کلی رب نے عطا کیے ہیں. اللہ رحیم ہے ذاتی طور پر، نبی کو رحیم میرے رب نے بنایا ہے. تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق کرو تو نبی مختار کل بھی ہے، نبی مددگار بھی ہے، نبی حاضر ناظر بھی ہے، نبی علم غیب جاننے والا بھی ہے، نبی رحیم بھی ہے، نبی کریم بھی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کنوں کہاں تیرے جہاں بولو کنوں. یاد رکھو ہم نبی کو بڑا بھائی کہنے والے نہیں،
ہم نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہنے والے نہیں. ہم وہ ملا نہیں ہے کہ پگڑ 6-4 کا باندھو, داڑھی 10 فٹ لمبی رکھ لو, ڈیڑھ 6 میٹر کا موٹا کر لو, اور جو چڑے حلال حرام ڈیزل پیٹرول ہڑپ کرے جاؤ اور نبی کو اپنے ہی جیسا کہنے لگ جاؤ. ہم کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ میرے رسول کے بلال جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, محمد صاحب جمال جیسا کون ہو سکتا ہے. کنوں کماں تیرے جیا کنوں آقا تیرے. اللہ بھی کریم ہے, قرآن بھی کریم ہے, نبی بھی. بس فرق یہ ہے ایک کریم نے دوسرے کریم کو تیسرے کریم کی طرف بھیجا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کریم نے دوسرے کریم کو تیسرے کریم کی طرف بھیجا ہے. اب ذہن کو حاضر رکھنا, عظمت صاحب قرآن بتاتا ہوں نا. آج لوگ تھوڑا سا رٹ لگا الحمدللہ ہمارے یہ حافظ غلام اللہ, یہ کون ہے؟ یہ حافظ کریم اللہ, حافظ نہیں اللہ, حافظ حبیب اللہ. یہ بہت سارے حافظ ہیں نا, اور پوچھل پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے, ممبر پہ بیٹھ جائیں نبی ہم جیسا. ان سے کوئی اتنا تو پوچھے یہ جو تیرے سینے میں قرآن آیا کیوں آیا؟ میں قرآن سے اس کا جواب تجھے لے کے دیتا ہوں. اللہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے, لاؤ انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کا ایک لفظ ھذا القرآن, اگر اس قرآن کا ایک لفظ ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے, پہاڑ جلال خدا بندی سے ریزہ ہو جاتا. اچھا یہ کنفرم ہو گیا کہ اگر قرآن پہاڑوں پر آتا, ذہن حاضر رکھیے گا, اگر قرآن تسی اونج بیٹھے, اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو جلال خداوندی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. میں نے پوچھا حضرت ملا صاحب کیا یہ معنی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. میں نے کہا اوکے, لیکن قرآن پہاڑوں پر نہیں آیا. کیوں کہ پہاڑ باوجود کے بڑے مضبوط ہیں, باوجود کہ اللہ ان کو اپنی میخ قرار دے رہا ہے. اور کل سمجھتے ہو نا, کل وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو اللہ ان پہاڑوں کو اپنی کیلیں کہہ رہا ہے, یہ میری میخیں ہیں. اللہ دیاں میخاں کڑیاں نے بھائی, اللہ کی میخیں کون سی ہیں؟ یہ میٹرک پڑے ہوئے کڑے کڑے ہو ماں پتہ ہے تو سونا ہاتھ نہیں چاہنا. اگلی گل تسی سمجھنے ہو, میٹرک کون کون کیے ہوئے ہو؟ خیر ہے چلو 2-3 آ چکے نا. تو سن دلیری کی تھی تھوڑے کو پوچھن نہیں لگا. آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ زمین اینڈ اور بس یہی کہہ رہا ہوں. تو جیسا تھوڑا مستری کل مارے وہ اپنی جائیو شے نہیں ہلدی, تو جیتے رب کلا ماریاں وہ کیوں ہل رہی ہے؟ بھائی میرا تو سوال ہے نا, ہوں ذرا دو پھر مجھے جواب, میں دیکھتا ہوں تم کتنے پڑھے لکھے. زمین گول ہے, زمین حرکت میں, زمین حرکت میں, حرکت میں
یہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ مستری نے اس میں کیل مارا ہے، یا مستری نے میخ لگائی ہے. تو اگر ایک مستری کیل لگائے، جس جگہ لگائے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، تو رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے. تو جو رب کی میخیں لگی ہیں پھر زمین کیسے ہل سکتی ہے؟ اسی سائنس پڑھے ہوئے ہیں. بسم اللہ ہو پھر سائنس لے ہو. دو جواب مجھے، میں دیکھوں کہ آپ کتنی سائنس پڑھے ہوئے ہو. یا قرآن کو مان یا سائنس کو مان، دونوں میں سے ایک کو ماننا ہوگا. لیکن اگر دونوں کو ماننے کے لیے آگے بڑھے گا تو پھر ہمارے پاس آنا ہوگا. ہاں پھر ہم بتائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے. تو بھائی قرآن کہتا ہے پہاڑ اللہ کی، اونچا بولو، پہاڑ اللہ کی میخیں لگی کس پر ہے؟ زمین پر. کیوں لگائیں؟ تاکہ یہ کانپے نہیں، یہ حرکت نہ کرے. ہوں دسو زمین دوڑ رہی ہے؟ یہ تو تہاڈی حالت ہے. 10 سال پڑھتے رہے ہو زمین رننگ چ. میں 2 گلاں کیتیاں نہیں. تہاڈا یہی حال ہوندا ہے ہر پاسے. ساری زندگی تسی عقیدہ اہل سنت سنتے رہندے ہو، کسے کا منکرا ٹاٹ چڑھتے ہو، وہ 2-4 دلیلاں دیندے ہیں. بھائی اپنے نظریے پہ تو پکے رہو نا. تم کوئی یار آ کر ہم نے 10 سال سائنس پڑھی ہے. مولوی صاحب تھوڑی ایک تقریر نہ لسینہ منی ہے. بات تو یہ ہے نا، حل میں نکالوں گا لیکن ابھی نہیں، مفت میں نہیں نکالوں گا. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پہاڑ اللہ کی میخیں، اللہ کی کیلیں، جنہیں رب نے اپنی میخیں قرار دیا. میرا رب فرماتا ہے اگر ان مضبوط میخوں پر، ان مضبوط پہاڑوں پر اگر میں قرآن کا ایک لفظ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ سارے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر ایک لفظ قرآن کا اترتا پہاڑ، یا اللہ پھر فرمایا اسی لیے تو پہاڑوں پر بھیجا نہیں ہے قرآن. توجہ ہے نا، اسی لیے تو پہاڑوں پر قرآن بھیجا نہیں ہے. میرے مالک قرآن کہاں بھیجا؟ فرمایا نزلہ. لیکن قرآن پڑھوں گا نا، لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہے سنی قرآن نہیں پڑھ سکتا. میرا رب فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. میرا رب فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو، جبریل کو یہ قرآن دے کر بھیجا علی قلبک، جس نے اے میرے سونے محمد اس قرآن کو تیرے دل پر اتارا ہے. اچھا اب قرآن پہاڑوں پر بابا نہیں اترا. قرآن کہاں اترا؟ اونچا بولیے. قرآن کہاں اترا؟ نبی کے دل پر اترا. نبی کے دل پر. تو جس نے اگر پہاڑوں پر اترنا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ، لیکن اترا میرے نبی کے دل پر ہے تو وہی ہے نا جو ادھر اترا. یا اللہ تو کہتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے، مولا ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے حافظ نہیں سمجھ آئی؟ وہ نکے نکے جڑے انگریزی پڑھنے نہ سانے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا قرآن بگڑوں تگڑوں کو سنوار دیتا ہے. جو سکول میں اور تمہارا لوگوں کا مزاج بنا ہوا نا، جڑا سکولہ بھی نلائق ہوا، استاد آکھن انگریزی نہیں پڑھی اکنا، یہ نہیں کری اکنا. ہوں کیا کراں؟ ماں پیو جڑا نا
آپ ہی بے کے مشورہ کرنے پل یہ لوگ کیوں ان کے کراں استاد آخنے انگریزی نہیں پڑھی آئیڈیا اس مدرسے پانے جس کو تم نے نالائق سمجھ کے مدرسے کے حوالے کیا نا، میرے قرآن کی برکت دیکھ، جسے تم نے ریجیکٹ کر کے بھیجا 3 سال لگے حافظ قرآن ہو کر وہ سلیکٹ ہو کر رسول کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اب بھی نہیں سمجھے قرآن میں کتنی پاور ہے۔ یہ جو دل ہے نا، دل چھوٹا سا بچہ 5 سال کا 7 سال کا 5 سال کا 7 سال کا بچہ ہے، توجہ رکھیے، کمزور دل ہے، کمزور دل ہے، لیکن 30 پارے ڈوک منشی والوں ایک مسئلے کا جواب تو دو، تم نے جواب دینا ہے ٹوپی والے یہ جو بیٹھے ہو، نہیں 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 وہ پیچھے اس نے سمجھ گیا، وہ جواب دے گا مجھے۔ یہ بتاؤ قرآن کو اگر کوئی بندہ لیٹرین میں لے کے جائے صرف 2 ورقے، ٹھیک ہے، اونچا بول جاؤ نا، آواز آ جائے نا، ٹھیک ہے، گستاخی ہے، تو آپ لوگوں نے سن لیا، آپ کی بھی یہی رائے، اگر کوئی بندہ 2 سپارے قرآن کو لے کر لیٹرین میں چلا جائے، آپ اس کو روکیں گے، برا بلا کہیں گے، اور نہیں روکے گا اس کو تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے تو گستاخ ہے، تو بے ادب ہے، قرآن کو لیٹرین میں لے کے کیوں گیا؟ آپ حافظ ہیں؟ آپ حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ، کتنے سپاروں کے؟ 30 سپاروں کے۔ سن لو، کہاں ہیں وہ قرآن؟ سینے میں، سبحان اللہ کہہ دو سارے۔ تو اب سن، 2 سپارے جو لیٹرین میں لے کے جائے اسے تو لگے تھپڑ، حافظ صاحب کو کتنی دفعہ روکے جو 30 سپارے لے کے جاتے ہیں؟ حافظ صاحب آپ کو کسی نے روکا؟ بندے خدا خود تو تم نے فتویٰ دیا کہ 2 سپارے لے کے جانا گستاخی ہے، تو تم 30 سپارے لے کے جاتے ہو۔ آج کے بعد لیٹرین نہیں جانا۔ اچھا، بابا ہم لوگ لاجیکلی گفتگو کرتے ہیں، لاجیکلی۔ اگر کسی کو میری بات کا وزن محسوس ہو تو پھر اسے میں دعوت دوں گا کہ وہ ذرا فکر تو کر لے۔ تو آپ حضرات نے سن لیا، 2 سپارے لے کر جانا جرم، پر 30 سپارے لے کے جانا جرم نہیں۔ اب یہ مسئلہ میں مولانا ثناء اللہ قادری صاحب سے پوچھوں گا، ہاں جناب ثنا صاحب، ایک طرف 2 سپارے، ایک طرف 30 سپارے، تو 2 سپاروں والا بنے گستاخ اور 30 سپاروں والا اسی طرح کا حافظ، اور 30 سپاروں والا اسی طرح کا عالم۔ آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا، آئندہ تو بعد لیٹرینہ تے لکھ کے لاسو حافظوں کا داخلہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر جب میری لاجک ہے، میرا دلیل ہے، اس کو رد کرو، میں دیکھوں کتنا پاور ہے تم میں۔ لیکن آپ میں سے اگر اور کوئی نہ بولے تو یہ میرے استاد کے شاگرد ہیں، میرے عزیز ہیں، یہ بولیں گے، کہیں گے مولانا آپ کی دلیل ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ایک طرف قرآن ظاہری ہے، جو 2 سپارے قرآن ہے وہ ظاہراً قرآن ہے، وہ کتابت ہے، اور جو 30 سپارے ہے یہ مانوی طور پر موجود ہے۔ تو پتا چلا ظاہری کا معاملہ اور ہوتا ہے، باطنی کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو اب بندے خدا میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا نبی حاضر ناظر ہے، ہمارا نبی حاضر ناظر ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں
اگر نبی حاضر ناظر ہے تو تم منبر پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تم زور زور سے کیوں بول رہے ہو؟ تم یہاں پر اس طرح چیخ چیخ کے کیوں بول رہے ہو؟ نبی کے سامنے تو آواز کو اونچا کرنا یہ بندے کے اعمال کو کارک کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ دیکھو صدیق نبی کے سامنے خاموش، عمر نبی کے سامنے خاموش، علی عمر نبی کے سامنے خاموش، ارے صحابہ نبی کے سامنے خاموش، تم کیوں بولتے ہو؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ارے وہ جو خاموش تھے تو وہ ظاہری حکم تھا، ہم جو بول رہے ہیں یہ باطنی معاملہ ہے۔ تو چونکہ ہم نبی کو ظاہری جسمانی طور پر حاضر ناظر نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں مدینے والا گنبد خضرا کے اندر ہے، ان کا جسد زندگی کے ساتھ، کامل زندگی کے ساتھ میرے آقا مدینے میں موجود ہیں، پر رب نے یہ طاقت دی ہے جدھر نظر دوڑائیں ساری کائنات ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ معنی ہے ان کے ناظر ہونے کا، اور حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں رچی بسی ہے، اس معنی کے لحاظ سے ہمارا نبی حاضر ہے۔ پتا چلا ظاہر کا حکم اور ہوتا ہے، باطن کا حکم اور۔ خیر گل پھر اتنے ہی مکی۔ میخاں میخ اللہ کہتے ہیں ریزہ ریزہ، پر یہ ٹینڈا ٹینڈا ٹنڈے ٹنڈے حفظ کرکٹ بھی کھیلنے تو جی کسی صاحب نظر دی نظر نہ ہوئے تو وہ کام کرتے ہیں جڑے اللہ ہی معاف کرے۔ گل سمجھ آئی ہے نا؟ گل تو بندیاں سچی کرنی چاہیے نا۔ وہ ایک دن ایک آیا، آج اخبار پڑھی نے، میں کہا جی کیوں ہے؟ یہ تقوی حفظہ کے گیت ہے۔ میں کہا کتنے عرصے بعد ایک آئی ہے اخبار؟ کچھ سال ایک پہلے بھی ایک واقعہ ہویا سی۔ میں کہا بندے دے پترہ 10 پاکستان چے حافظاں کی تعداد کتنی ہے؟ اے جی ماں پتہ نہیں۔ میں کہا میں تو دسنا ایک محتاط اندازے مطابق لکھاں میں چنے 40-50 لاکھ دے قریب حافظ موجود ہے پاکستان میں۔ میں کہا بندے دے پترہ 50 لکھا وچوں سالہ بعد کسے حکیم دا سکینڈل آیا تو یہ جڑے روزانہ تساں دے بھرے ہی ہونگے اخباراں، تسی نہیں دے؟ روز آتا ہے، کبھی آتا ہے فلانے وزیر نے یہ کر دیا، فلانے مشیر نے کر دیا، زرداری گند کیتا ہے، فلانے گند کیتا ہے، اسے نہیں یاد آتا؟ ادھر تمہیں یاد نہیں آتا؟ ایک مزاج بن گئے آپ کا، اور یہ ہندوؤں اور یہودیوں کی سازش ہے کہ اس عوام کو اپنے علماء سے متنفر کر دو۔ اور میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں لوگوں، یہ جو گڑبڑ کرنے والے ہیں یہ وہی ہیں جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، 1 نمبر بندہ کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ 1-2 غلط آدمیوں کو دیکھ کے تم پورے طبقہ علماء کو کہ جن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ دل جان سے ان کا احترام کرو، تم ان کی انسلٹ شروع کر دیتے ہو۔ حالانکہ ریشو دیکھو آپ لوگوں اور باقی عوام اور باقی محکموں کے مقابلے میں کتنا ریشو بنتا ہے، اشاریہ 0.000 جا کر کہیں جا کر یہ ریشو بنتا ہے۔ تو خدا کے بندو فوراً بندہ ہندوؤں یہودیوں کی سوچ پہ نہیں آ جاتا۔ ہندو تو چاہتا ہی ہے، حیران ہوتا ہوں میں، مدرسے والے کسی بچے کو اگر استاد سزا دے دے تو میڈیا جناب دوسرے دن پوری دنیا کی اخباریں، اور ٹیچر نے مار دیا، وہ جی یہ تو ہے ہی درندگی، یہ NGO بولتی وہ جی ہے ہی درندگی۔ میں پوچھتا ہوں یہ روز اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے کتنے مرتے ہیں؟ پولیس والے روز کتنے مارتے ہیں؟ ایجنسیوں والے روز کتنوں کو کھڑکاتے ہیں؟ ادھر کسی کو کبھی خیال نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے لوگوں، ہم لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دنیا چاہتی یہ ہے کہ اس عوام کو اپنے علماء سے متنفر کر دو۔ ہاں میں کہتا ہوں ڈیزل پیٹرول مولویوں کو ہم نہیں مانتے، اور جس کا ایمان صرف ڈیزل کے پرمٹ پہ بک جائے وہ مولوی نہیں، وہ خناس ہے، اور جس کا ایمان 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کے پیچھے بک جائے ہم اسے مولوی نہیں کہتے، ہم اسے خناس کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے مولوی کا معنی ہے مولا والا، اور جو مولا والا ہو اسے دنیا کی کوئی فکر و پرواہ نہیں ہوتی ہے۔
حضرت الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تحریک چل رہی تھی، تحریک ختم نبوت، اور او مسلمانوں اپنے اکابرین کے کارناموں کو جانو۔ اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے والا شاہ احمد نورانی، مرزا ناصر سے مناظرہ کرنے والا شاہ احمد نورانی، اور حقیقت میں قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل لگانے والا میرے گولڑے کا پیر مہر علی۔ آج اخباروں میں جب کالم چھپتے ہیں تو فلانے مفتی نے یہ کیا، فلانے مفتی نے یہ کیا، اور جو اس وقت مرزا ناصر پیچھے پیچھے تھا یہ آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر، تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی۔ اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی۔ کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس، اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، الشاہ احمد نورانی کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی جیب سے، اپنے بیگ سے نکالی حسام الحرمین، آپ نے فرمایا چپ کر مرزے، اور جس کتاب کا تو نے حوالہ دیا ہے ہمارے احمد رضا آج سے 100 سال پہلے اس پہ کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ ہماری اس وقت تحریک میری ہے، محمود مفتی کی نہیں، میں اس تحریک کا بانی ہوں، میں نے یہ اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، مرزے کہاں جا رہا ہے؟ ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ اب جب بھٹو صاحب باہر نکلا، شاہ احمد نورانی حالانکہ پوزیشن میں تھے، وہ آ کر گلے لگا، کہنے لگا نورانی صاحب رب کعبہ کی قسم آج آپ نے مدینے والے کی عزت کی لاج رکھ لی ہے، آج آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی لاج رکھ لی ہے، مگر نہ آج اسمبلی کے فلور پر جو حشر ہونا تھا وہ دنیا دیکھتی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ کے پاس مواد موجود تھا۔ خیر بات دور سے کہیں دور چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، قرآن نازل ہوا میرے نبی کے سینے پر، میرے نبی کے قلب پر۔ اگر ڈائریکٹ نازل ہوتا کدھر؟ پہاڑوں پر، تو ریزہ ریزہ، لیکن ڈائریکٹ نازل نہیں ہوا، کدھر نازل ہوا؟ رسول کے۔ تو میرا رب فرماتا ہے تیرے سینے پہ میں نے اتارا سونے۔ ہاں کس پہ اتارا؟ کون سا سینہ؟ علم نشرح دا سینہ، علم نشرح دا سینہ، لوکاں دیاں لگ جارا ساڈی ٹھار مدینہ۔ قرآن کا کتنا جلال ہے لوگوں، اگر ہار پہ اترتا پہاڑ تباہ ہو جاتے، لیکن جیسے ہی وہ جلال والا قرآن میرے سونے نبی کے جمال والے سینے پہ اترا، اس میں اتنا جمال آ گیا
کہ 10 سال کا بچہ بھی اسے سینے میں بسا لیتا ہے۔ پتا چلا اگر نبی کا سینہ نہ ہوتا تو نہ حافظ غلام ملا ہوتا، نہ حافظ کریم ملا ہوتا، نہ حافظ نہیں ملا ہوتا۔ کوئی حافظ اونچا بولو، تسی حافظ ہو، اور سامنے آ گئے ہو تو پھر تسی ہو حافظ قرآن ہے آپ۔ استغفر اللہ، تسی حافظ ہو الحمدللہ، استغفر اللہ۔ اگین کہاں لے حافظ ہو کر رہے ہو مطلب بنن لگے ہو، ٹھیک تو سن جڑے حافظ ہو ہاتھ چاہو قرآن دے حافظ کون ہو؟ تم سارے تو اتنے چاہنا سونا یار، تم تو ہماری نظر میں آ گئے ہو نا، سب سے اوپر اٹھاؤ۔ ہاں حافظ چلیں اور چھوڑیے، میں دور دراز نہیں جاتا، میں اپنے فرنٹ پہ دیکھتا ہوں آپ حافظ قرآن ہیں، اوکے۔ فقیر کا ایک چیلنج ہے، پورے قرآن میں کسی بندے کے لیے حفظ قرآن کا لفظ موجود نہیں ہے، پوری ذخیرہ حدیث میں حافظ قرآن کا لفظ موجود نہیں ہے۔ چیلنج ہے میرا۔ ہاں قرآن میں ایک جگہ حافظ قرآن کی بات ہے، پر رب کہتے وہ حافظ ہے کون؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اور اس قرآن کے حافظ بھی ہم ہیں۔ دسو بھائی حافظ قرآن کون ہے؟ اللہ۔ تو سن شرک کیتا ہے مولوی جی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ میں حافظ ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میں حافظ ہوں، ہم حافظ ہیں، تو اے روز لکھتے ہیں حافظ فلانا حافظ فلانا، یہ تو شرک۔ اللہ کہتے ہیں میں حافظ ہوں، اور یہ کہتے ہیں، حالانکہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے ذخیرہ حدیث میں سے ایک لفظ نکال کے دکھاؤ جس میں کسی بندے کے لیے ہو کہ ہوا حافظ القرآن۔ حافظ ابن تیمیہ تھا حافظ فلانا ہے، حافظ الحدیث کا ہے، یہ بات کی اصطلاح ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے پتا چلا اللہ بھی حافظ ہے تو اے بھائی جی بھی حافظ نہیں، تو ہن خود سمجھو اللہ حافظ ہوئے تے اے حافظ ہوئے شرک نہیں، تے نبی مختار کل ہوئے تے اللہ مختار کل ہوئے تو شرک کتھوں آیا؟ اس لیے ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، ہم صرف نبی کے اوپر ہٹ کرتے ہیں، یعنی نبی کے حوالے سے کوئی شان نہ ہونی چاہیے، باقی مولویوں کو جو مرضی کہتے ہو۔ ایک اور سنو، ہمارا مولا کون ہے؟ تسی چھوڑو پائی نہیں دسان، ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارا مولا کون ہے؟ اشتہار کے تھے تو اس نے اشتہار پڑھے، آپ نے کہا ہے کہ مولا کون ہے؟ اللہ۔ تے اس چ مسلکاں دی قید کوئی نہیں، سنی وہابی دیوبندی سارے جتنے بھی اشتہار چھاپتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا، خود انہوں نے کہا کہ مولا کون ہے؟ تے اللہ بھی مولا تے نکا جا گٹھو مولوی بھی مولا، اور جس نے گل کرن دی چج کوئی نہیں اس سے نال ہی لکھیا ہوندے نے مولانا، تو شرک نہیں ہے یہ؟ سب سے پہلے تو سنی وہابی سارے مل کے اس شرک کو مٹاؤ کہ ہر اشتہار میں شرک ہوتے اور ایک ایک نہیں 70 شرک۔ حضرت علامہ مولانا، 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 کوئی 70 تے مولانے ہوندے مطلب۔ تو بھائی ایک مولا مانو، یہ رب کو مانو، یہ مولویوں کو مانو،
تو آپ کہیں گے نہیں نہیں صاحب یہاں معنی اور ہے، یہاں مولا وہ والا مولا نہیں جو اللہ کے لیے کہتے ہیں، یہاں مولا کا معنی عزت کے حوالے سے ہم انہیں احترام دے رہے ہیں۔ پتا چلا لفظ ایک ہے، معنی تم نے دو کر لیے، اللہ کے لیے اور کیا، مولوی کے لیے اور کیا، تو سن اسی طرح لفظ حاضر ناظر ایک ہے، لفظ غیب دان ایک ہے، لفظ مختار کل ایک ہے، لفظ مددگار ایک ہے، پر معنی دو ہیں، اللہ کے لیے اور معنی ہے، نبی کے لیے اور معنی ہے۔ تو کریم نے کریم کو کریم کی طرف بھیجا۔ یار ذرا سبحان اللہ تو ذوق کا اظہار کرو نا۔ کریم نے کریم کو کریم محبوب کی طرف بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ قرآن کیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دو کریموں کے درمیان بات چیت ہے۔ دو کریموں کے درمیان گفتگو ہے جی، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن کو اگر نبی سے جدا کرو تو قرآن قرآن ہی نہیں رہتا۔ جملہ میں نے کہا ہے اگر قرآن کو نبی سے جدا کر دو تو قرآن قرآن ہی نہیں رہتا۔ میں ایک چیز اور عرض کر دوں، قرآن قرأ یقرأ قراءۃ قرآن، قرأ یقرأ قرآن قرآن، تھکے بہ گئے۔ قرأ یقرأ قراءۃ قرآن، قرأ یقرأ قرآن قرآن، قرأ یقرأ قراءۃ کا مطلب ہے پڑھنا۔ تو اگر قراءۃ سے قرآن ہو تو پھر معنی بنے گا ایسی کتاب کے جو بار 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 ہر بار پھر بار پڑھی جا رہی ہے۔ اور انٹرنیشنلی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ پبلش ہونے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ کوٹ ہونے والی کتاب، کیونکہ ہر مسلمان جب یہ بات کرتا ہے وہ قرآن کو کوٹ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ حوالہ اس کا دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا اس کو جاتا ہے، سب سے زیادہ قرات اس کی ہوتی ہے۔ کوئی اور چھوڑو یار، بندہ بے شک قرآن پاک اس کو بند کر کے الماری میں رکھ دے، 5 نمازیں پڑھے گا، کیا پڑھے گا بیچ میں؟ تو اس لیے قراءۃ سے قرآن کا معنی ہے ایسی کتاب کہ جس کا پڑھا جانا ختم ہی نہ ہو۔ اور میں دوسرا معنی عرض کرتا ہوں، قرأ یقرأ قرآن و قرآن، اس کا معنی ہے ملانا، جمع کرنا، ملانا جمع کرنا۔ اب قراءۃ سے تو قرآن کا مطلب سمجھ آیا کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ مادہ قرآن سے اگر قرآن ہو تو پھر کیوں کہتے ہیں اب نبی کی حدیث ہمیں کوٹ کرنا پڑے گی ہمیں۔ میرے رسول نے فرمایا لوگوں اس قرآن سے محبت کرو، اس کی کثرت سے تلاوت کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا یہ بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے، یہ بندے کو خدا سے، اونچا بولیے، بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ ایک معنی ہے جمع ہونا، جمع کرنا، جمع کرنا۔ تو میرے رسول نے فرمایا قرآن کو نہ چھوڑو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ آئے ہائے، قرآن کو نہ چھوڑو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کیا کرے گا یہ؟ میرے مدنی نے فرمایا یہ قرآن تمہیں قبر میں کام آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب عذاب قبر ہو رہا ہوگا یہ قرآن کی صورتیں پرندوں کی سی شکل اختیار کریں گی، اللہ انہیں پرندوں کی سی صورت عطا کرے گا اور یہ سامنے آئیں گی، کہیں گی مولا اس کو عذاب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہم سے پیار کرنے والا ہے۔ مثلا سورہ یاسین جو لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ یاسین وہاں ڈھال بن جائے گی، یا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا ہے۔ جو سورہ مزمل پڑھتے ہیں، یا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہیں جو، یا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا ہے۔ سورہ
تاہا جو پڑھتے ہیں یا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا ہے، اب یہ صورتیں وہاں پر اس کی محافظ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ کہے گا اے بندے تھا تو گنہگار، پر میرے قرآن کی صورتوں نے تجھے بچا دیا ہے۔ تو چونکہ یہ قرآن اور بندہ قبر میں جمع ہوں گے، سبحان اللہ کی آواز، یہ قبر میں جمع ہوں گے، اس لیے قرأ یقرأ قرآن سے قرآن ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی ہے، میرے مدنی نے فرمایا قرآن سے پیار کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا قیامت کی ہولناکیوں میں تمہیں کام آئے گا۔ آئے ہائے آپ پھر اب ذرا فقیر کی ذرا جو ایک ادا ہے، سسٹم ہے، ذرا سلسلہ ہے، چاہتے میرا جو انداز ہے اس کو ذرا سن۔ میرے مدنی کریم نے فرمایا اے لوگوں میری اہل بیت اور یہ قرآن، یہ دو چیزیں میں تم میں بڑی بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان سے تعلق اور رشتہ نہ توڑنا، قرآن سے منہ نہ موڑنا، قرآن کے 10 سپارے بکری سے نہ کھلانا۔ سمجھ آئیے؟ ٹھلے بول لے ہوئے تھوڑا مزاج میں چنگا نہیں لگیا؟ جو اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیڑا 30 بارے وہ بکر دی بکری کو رکھلا چھڑے، خیر چھوڑو۔ قرآن سے پیار کرنا، اس کی حفاظت کرنا، میں دو چیزیں بڑی بھاری تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ قرآن کا بھی خیال کرنا، اہل بیت کا بھی خیال کرنا، قرآن کا انکار نہ کرنا، اس کے سپاروں کو بکریوں سے نہ کھلانا، اہل بیت کا انکار نہ کرنا، اور یزید کو اپنا ابا نہ بنانا۔ گل سمجھ آئیے؟ یزید اپنا ابا نہ سمجھے ہو، میری آل بیت سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا، زہرا سے پیار کرنا، علی کے بچوں سے پیار کرنا، نبی کی ازواج مطہرات سے ادب سے پیش آنا، نبی کی آل بیت کا احترام کرنا۔ آقا حضور کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں قیامت والے دن نا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے جمع ہوں گے حوض کوثر پر۔ حوض کوثر پہ دونوں آئیں گے میرے سامنے۔ آقا وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا میری آل بیت بھی وہاں شفاعت کرے گی، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ حضور کس کس کی شفاعت ہوگی؟ فرمایا قرآن اپنے قاریوں کی شفاعت کرے گا اور اہل بیت اپنے محبوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ تو پتہ لگیا سچا محب اہل بیت وہی ہو سکتا ہے جڑا قرآن والا ہوئے، تو سچا قرآن والا وہی ہو سکتا ہے جڑا محب اہل بیت ہوئے۔ یزیدی ہوئے قرآن پڑھتا ہوئے قرآن، اور یہ بھی حدیث ہے ربا قاری القرآن یلعنہم القرآن۔ آقا فرماتے ہیں بہت سارے قاری قرآن کے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، وہ طرزیں لگا کے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، قرآن آنے لعنتی لعنتی لعنتی۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، نبی نے کہا ہے۔ بہت سارے قاری ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعن کرتا ہے۔ اگرچہ قاریوں نے کہا جی وہ تجوید سے نہیں پڑھتے، لیکن یہاں علم الکلام والے کسی اور طرف لے کے گئے ہیں۔ ہر علم والے اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں نا، تو علم الکلام والے کہتے ہیں دراصل یہ کون سے قاری ہیں کہ جن پر قرآن بھی لعنت بھیجے گا؟ فرمایا یہ وہ قاری ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، صاحب قرآن سے رشتہ نہیں رکھیں گے، صاحب قرآن سے وفا نہیں ہوگی، صاحب قرآن سے تعلق نہیں ہوگا۔ تو لوگوں پتا چلا قرآن بھی اسی کو نفع دیتا ہے جو محمد و آل محمد کے گیت گانے والا ہوتا ہے، اور آل بیت بھی اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جو قرآن کو سچا مانتا ہے۔ اب دیکھو ایک طرف قرآن کے حافظ تو تمہیں درجنوں نہیں ہزاروں کے حساب سے ملیں گے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یزید ملے گا،
سمجھ آئیے؟ یزید کون ہے؟ ساڈا ابا. میں آخا مبارک ہوئے. وہ ایک دن میں نے ایک جگہ تقریر کی, میں نے کہا یزید بڑا چرلٹ قسم کا کافر ہے, یزید بڑا ملعون قسم, بڑا لعنتی انسان ہے. تو ایک مولوی صاحب سے نہ رہا گیا, کیا پتا وہ مسلمان ہو گیا. میں آخیا کیا پتا ابو جہل ہی مسلمان ہو گیا. پھر فرعون کے گمایا بھائی. اصل میں یہ ہے بغض اہل بیت, امام حسین سے نفرت, ان سے بغض. اور میرے نبی نے 3 قسمیں کھائیں. فرمایا رب کعبہ کی قسم, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہو. اور پھر قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم, وہ جنت سے باہر نہیں رہ سکتا جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہو. اللہ کا شکر ہے ہم آل والے بھی ہیں, اصحاب والے بھی ہیں. اور بڑا ٹوک جملہ سنو, ہماری نظر میں وہ لعنتی ہے جو رسول کے کسی بھی صحابی کا بے ادب ہو, کسی ادنا سے ادنا صحابی کا بھی بے ادب ہو, وہ پکا شرمائے ہو نہ تسی شرماؤ, وہ پکا لعنتی ہے. جو رسول کی بیویوں کا انکار کرے, ان کی توہین کرے, وہ پکا. جو رسول کی اہل بیت کا منکر ہو, وہ پکا. جو یزید کو اپنا ابا مانے, وہ پکا لعنتی ہے. ہن دیکھ لو, ایک کمپنی کو دیکھو, وہ اہل بیت کے دیوانے, اہل بیت کے لیے کپڑے بھی پھاڑ دیں گے, جسم بھی پھاڑ دیں گے, ہاں. لیکن جب صحابہ کی باری آئے گی تو بغض کا وہ آپ مظاہرہ کریں گے کہ الامان والحفیظ. اور ایک طرف دیکھو تو حق 4 یار کی صدائیں اس طرح بلند ہوں گی کہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دیوانے مت والے. لیکن جب ان کے سامنے اہل بیت کا ذکر کرو تو یزید ابے سے تو جان چھڑا ہی نہیں سکتے. وہ ایک طرف گستاخ اہل بیت, ایک طرف گستاخ صحابہ. اب ایک کمپنی ایسی رہ گئی, ایک جماعت ایسی رہ گئی کہ ان کے اسٹیجوں پر اہل بیت کی عقیدت بھی ہے, اصحاب پیغمبر کی عقیدت بھی ہے, اور ان کا نام ہے اہل سنت و جماعت. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی. مل کے ذرا کہہ دو یہ دل بھی حسینی. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. صد شکر کے اپنا ایمان بھی حسینی ہے. صد پیار کرنا یا رسول اللہ کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ یہ گناہگاروں کو قیامت والے دن مولا سے ملانے والا ہے. گناہگاروں کو اللہ سے ملانے والا ہے. قرأ یقرأ قرآن, قرآن ملانے والا, جمع کرنے والا. تو یہ جنت میں نبی اور غلامان نبی کو جمع کر دے گا, نبی اور آل نبی اور غلامان نبی کو جمع کر دے گا. اس لیے سے قرآن کہتے گئے انہو لقرآن کریم. یہ قرآن بڑا عزت والا ہے, بڑی بزرگی والا ہے, بڑی شان والا ہے. کتنی شان ہے؟ اگر ویسے ہی پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 منٹ. خنزیر چنگا نہ ہے کہ پیڑا؟ پھر بولو پیڑا نہ ہے نا, برا نام ہے نا. ہم مسلمان بڑی نفرت کرتے ہیں اس سے. ہوں میں ذرا پیچھے تھے علماء بیٹھے, میں نے کو ایک مسئلہ پوچھنے لگا. قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں. رمضان سے پڑھو. گل سمجھ آئی ہے نا؟ تو ہوں سمجھ آیا جناب کہ اتنے لاکھ حرف جس پڑھے عام حالات نال اس کی نیکیاں کتنی ہیں. جی اضعاف و مضاف ہویا تو پھر تو کم ہی ہوا دیا.
اور اگر کرم خاص ہو گیا 70,000 والا فگر آیا تو پھر تمہارا کیلکولیٹر جواب، تمہارے حساب کتاب سے یہ فگر نکل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے یہاں رمضان میں ختم قرآن کیا ہے، آپ نے قرآن سنا ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ جی لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، مات نہیں سمجھ آئی کسی کے لیے فلسفے میں۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے کل آج سویرے ٹی وی پر بھی مجھ سے یہی سوال ہوا جی کہ یہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے دور ہو رہے ہیں؟ کہا جی آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایسے کہتا ہوں کہ آج تو 15-20 سال پہلے اسی نہیں تکنے سے مسیتیں صرف بڑھے بڑھے ہی ہونے سے آج تک کو ہیں گنو نا تو پوری مسیتی 2 بڑھے نکلتے ہیں، باقی سارے جوان ہونے نا، یا تے بڑھے پہ حمل ہو گئے یا پھر سارے جوان ہی نہیں آ گئے نا، دونوں سے کوئی ایک گل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے کہ دین سے دور ہو رہے ہیں؟ اگرچہ ہمارے مولویوں کا بہت بڑا قصور ہے، علماء کا قصور ہے، انہوں نے صحیح معنوں میں اس امت کی، اس قوم کی رہنمائی نہیں کی، واپس کے اس ڈیزل پیٹرول کے چکر میں ہیں، لیکن یہ پھر بھی میرے دین کی برکت ہے کہ اس کے باوجود جتنا کٹر مسلمان پاکستان کا ہے اتنا دنیا کا کہیں بھی مسلمان کٹر نہیں۔ لوگ سعودیہ لے کے سعودیہ میں اسلام آیا، انہاں سیدھیاں نمازاں بھی نہیں آنیاں۔ انٹرنیشنلی سروے یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ جہالت سعودیہ کے لوگوں میں۔ وہ گالو یہ نا تو ایک گیا نا پٹھان اتھا جل کو لیا عربیہ نا تو عربیہ ایسا کڑیاں گالیاں ظاہر اس عربی جی کڑیاں سن اے تھے آئے تاکہ وہ اخلاق تکیں تو انہوں نے تکیں ساکھیا جی اوکے وہ ساکھیا کوچ عام اس کو گالی نکالتا تھا، وہ آگے سے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا تھا۔ خدا کے بندو صرف پگڑی اور رومالی اور وہ نہیں دیکھا کرو ڈیٹ ڈرامہ، اصل میں آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے، خود ہم لوگ بڑے بے قدرے ہیں۔ شکر کرو اللہ نے ہمیں ارض وطن ارض پاک پاکستان عطا کیا ہے، قدر کرو اس ملک کی۔ پوچھو یہ جو سعودی عرب جاتے ہیں، یہ جو یو اے ای اور باقی ملکوں میں جاتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں اور میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے پوچھا ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم یہاں آ کر اپنے ملک کی مٹی کی خوشبو کو ترستے رہتے ہیں۔ اس وطن کی محبت دل میں رکھو، قدر کرو اپنے وطن کی۔ کتنی آسانی ہے یار، کتنی آزادی ہے۔ شیعہ اپنے ماتم کر رہا ہے، سنی اپنے جلوس نکال رہا ہے، وہابی اپنے رگڑ رگڑ میں لگا ہوا ہے، سکھ اپنے لگا ہوا ہے، ہندو اپنے لگا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں پاکستان ہے۔ بندے کے پترو پوری دنیا میں واحد کنٹری پاکستان ہے جہاں پر سب سے زیادہ مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ ہمارے وطن میں گڑبڑ ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران گندے مندے عذاب الہی بن کر ہمارے اوپر وارد ہو گئے، دنیا جان کی بے غیرتیاں انہوں نے اپنے منہ سے مل لی۔ اور رمضان میں اگر تم دعا نہ کر سکے تو پھر آگے کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ دل کی گہرائی سے دعا کرو اللہ ان یزید صفت حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائے۔ بس بدعمالیاں تو ہماری ہیں جن کی سزا مل رہی ہے، لیکن اب ہے سزا۔ جب سے یہ زرداری ہے ہمارے ملک کے اندر کون سی وہ نوزت ہے جو نازل نہیں ہوئی؟ وہ ایک گند گیا دوسرا گند آ گیا۔ میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، اگر پارٹی کے حوالے سے کرتا تو میں گیلانی صاحب کے بارے میں بھی کرتا، لیکن ہم ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ وہ بندہ اپنی بساط کے مطابق صحیح کر رہے، لیکن ادھروں 10% تو 20% سے کام چلا گیا ہے، اور بعض جگہ 100% چلا گیا، 10 تھے اس قوم کا کی بنے گا؟ اور ہماری بحث قوم ہے، ان کو اسی طرح کے لولی پاپ دلائے جا رہے ہیں اور یہ قوم بولتی بھی نہیں۔ بہرحال یہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے، لیکن ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو صحیح سچی بات بتائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سچی بات بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، باقی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو کچھ کہہ سکے۔ تو خیر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا بات کر رہے تھے جی؟ شاباش۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن کا ایک حرف پڑھتے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس قانون کے مطابق میں آیت پڑھتا ہوں،
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. میں ایک لفظ پڑھے بچ لحم الخنزیر. یہ جی میں رکا تو تسا پھر بھی آکڑا سبحان اللہ. دسو آخو جی ایمان نیکی ملی ہے لفظ خنزیر پڑھنے دی کہ نہیں ملی ہے؟ آپ صاحب خے نون زے یہ رے، خے نون زے یہ رے، کتنا لفظ خنزیر پڑھے تو نیکیاں کتنی ملیاں؟ 50. کتنی ملیاں؟ 50. عام حالات کی گل کر رہے ہیں 50. ہن کو خنزیر لفظ ہے بھائی تو اونج تسی آکھو خنزیرہ تے ایک گناہ ملسی کہ ملسی تو جے پڑھو لحم الخنزیر تے نیکیاں ملسن. ہوں اتنے کوئی بندہ کھڑا ہو کو تم بڑا عجیب بندے خنزیرہ بولو تو گناہ اور خنزیر پڑھو تو نیکی. یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا. ہاں وہ جو میں نے خنزیرہ کہا ہے نا وہ میری بات ہے اور یہ جو لحم الخنزیر کہا ہے یہ کریم کی بات ہے. یہ قرآن سے اس کی نسبت ہو گئی. پتا چلا وہ پلید شیخ خنزیر ہے اس کے نام کی نسبت اگر قرآن سے ہو جائے اٹیچمنٹ ہو جائے اس کو پڑھنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں اور لفظ خنزیر پڑھنے پہ نیکیاں ملیں تو ذرا خود سوچ نام محمد میں رب نے کتنی برکتیں رکھی ہوں گے. بات سمجھ آئیے؟ تو ذرا کرو نا یہ خنزیر استغفر اللہ کرسو پتہ لگیا جس چیز نال نفرت ہوئے اس دے نام کوئی چمدا نہیں. یہ چومیاں اتھے ہی جاندے یہ چومیاں اتھے ہی جاندے جتھے محبتیں ہوندیاں نے. میں ایک دفعہ میں کشمیر گیا وہاں پر مجھ سے سوال ہوا یہ کس دلیل سے تم چومتے ہو؟ میں نے کہا بڑی بڑی دلیلیں کتابوں میں بھی لکھ دی ہیں ہم نے اور دلیلوں کے انبار لگا دی ہیں اپنی تقاریر میں، لیکن آج ایک دل کی بات کریں گے اور وہ دل کی بات یہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں ہم نام محمد کو چومتے ہیں، بتاؤ کیا یہ نام چومے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہو کہ یہ چومنے کے قابل نہیں تو پھر تم سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے، اور اگر کہو کہ چومنے کے قابل ہے تو پھر عاشقوں چومنے دو، انہیں کیوں روکتے ہو؟ ہونٹ ان کے ہیں، ناخن ان کے ہیں، منہ ان کا ہے، کام ان کا ہے، معاملہ ان کا ہے، اور روکنے والے تم کون ہو؟ اور جس کے منہ کے ساتھ کوے لگ جائیں، جس کے منہ کے ساتھ رسول کی بے ادبی لگ جائے، جس کا منہ گندا ہو جائے، اللہ اس منہ سے نام محمد کو چوم نہیں. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. انہو لقرآن کریم.